السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، قائد الغر المحجلین، سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین، وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ پروردگار عالم نے ساری کائنات میں نظر ڈالی، جو سب سے اچھے سب سے اعلیٰ تھے انہیں چن کر اپنے محبوب کا صحابی بنا دیا، اور پھر پروردگار عالم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت عطا کی، بعض کا مرتبہ بلند، بعض کا اس سے بلند، بعض کا اس سے ہی بلند ہے۔ عام آدمی جہاں تک چلا جائے، اللہ کا ولی جہاں تک چلا جائے، غوث کتب دال جہاں تک چلا جائے، جتنی چاہے پرواز کر لے، صحابی رسول کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ اس نے سر کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں جمال محمد مصطفیٰ دیکھا ہے، اور جس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال کو دیکھ لیا، سرکار کی ظاہری زندگی میں وہ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر ہو گیا۔ یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کا تذکرہ اللہ فرماتا ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کی مثالیں تورات میں بھی ذکر کی ہیں، اللہ نے ان کی مثالیں انجیل میں بھی ذکر فرمائی ہے۔ اللہ نے پہلی کتابوں میں مصطفیٰ کے صحابہ کا ذکر فرمایا، ان کا تذکرہ فرمایا۔ وہ کس شان والے، آج کوئی بندگی کرتا، عبادت کرتا ہے، ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے یا دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، لیکن صحابہ کرام وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کی اللہ نے خود گواہی دی ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ نماز و بندگی سے صرف اللہ کی رضا اور اللہ کا فضل چاہتے ہیں، انہیں اور کچھ نہیں چاہیے، تو یہ رب تعالیٰ کی رضا، رب تعالیٰ کے فضل کے طلبگار ہیں۔ تو یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کی گواہی 1400 سال پہلے مصطفیٰ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دی۔ پھر بات یہی نہیں، اللہ فرماتا ہے تورات و انجیل میں، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے۔ تو جن خوش قسمت لوگوں کا تذکرہ تورات و انجیل میں ہوگا، بتائیے ان کی عزت و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ صحابہ کرام میں مختلف ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیت ہے۔ ایک وہ صحابی ہے جو ارادہ لے کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا، وہ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہو گیا۔ ایک وہ جو ارادہ لے کے آیا،
اور ایک وہ جسے مصطفیٰ کی نگاہ نے چن لیا ہے. ایک مرید ہو گیا، ایک مراد ہو گیا، ایک ارادے سے آیا اور جسے مصطفیٰ کی نگاہ اٹھا کے لے آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جو مرید رسول نہیں بلکہ مراد رسول ہیں. وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کریم ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ اس کو اسلام میں داخل فرما دے. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں کہ مجلس ہو رہی ہے، مجلس میں ابو جہل ہے، یہ سرگنے بیٹھے ہوئے ہیں. کہنے لگے محمد کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے جو اسے قابو کرے، اس کو ختم ہی کر دے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. اٹھو کون ہے تم میں سے؟ سب کی نظریں میری طرف تھی، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا میں جاتا ہوں، جا کے محمد کا سر لے کے آتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکے بار کے بجھا دیں. واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے. پروردگار عالم نے فیصلہ فرمایا ہے. کون ہے، کس میں ہمت ہے اس نور کو بجھا سکے؟ کوئی نہیں بجھا سکتا. بہرحال یہ اٹھے، میں جاؤ. وہ کہنے لگے، ابو جہل وغیرہ کہنے لگے ہاں عمر تم پہ ہی ہمیں امید ہے، جاؤ جا کے محمد کا سر لے کے آؤ. آپ گھر گئے، تلوار لی، گلے میں ڈالی، گلے میں ڈال کر چل پڑے. رستے میں ایک نعیم صحابی مل گئے، نعیم نام ہے ان کا، نحام انہیں کہتے ہیں. یہ جی عظم تذکرہ ہے. ایمان والے کبھی سرکار سے اپنی نسبت پہ غور کیا ہے تو غلام کس کا؟ اگر آج ہمیں آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا تو ہماری نگاہوں کا قصور ہے. آج ہمیں کوئی محسوس نہیں ہوتا تو ہماری حس کی کمی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر کرم تو ہمیشہ ہمیشہ ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی. بلکہ اس کا عروج تو قیامت کے بعد ہوگا کہ اپنے امتیوں کو کس والہانہ انداز سے سرکار محبت فرماتے ہیں. یہ صحابی اپنے گھر میں تھے. اچانک صبح کو سرکار نے فرمایا، اے نعیم رات تمہیں کھانسی آئی تھی، خیریت تھی؟ کھانسی مجھے آئی؟ میں اس وقت گھر جا رہا تھا، گلی میں تھا، اللہ کے محبوب کہاں تھے؟ میں رات تجھے کھانسی آئی تھی، خیریت تھی؟ مومن تجھے کھانسی آئے، ذرا سی سینے کی تکلیف ہو، آمنہ کے لال کو فوراً پتہ چل جاتا ہے میرے امتی کو کھانسی آ رہی. کھانسی آئی، خیریت تو تھی؟ عرض کی سرکار میں تو خیریت تھی، بس کھانسی آئی ذرا سی، میں تو گھر جا رہا تھا، آپ کہاں تھے اس وقت؟ فرمایا میں اللہ کی جنت میں تھا، میں اللہ کی جنت میں تھا. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. آپ چاہے عرش اعلیٰ سے بھی اوپر چلے جائیں، لیکن ہم ہر امتی کی خبر کو جانتے ہیں کہ میرا امتی اس وقت کس تکلیف میں مبتلا ہے، میرا امتی کس حالت کے اندر ہے. اس دن سے ان کا نام پڑ گیا نعیم نحام، کھانسنے والا. یہ صحابی کھانسنے والا کہ جن کی کھانسی سرکار نے جنت میں سنی ہے. تو سرکار تو اپنے امتی سے اتنے باخبر ہیں. بہرحال یہ رستے میں مل گئے حضرت عمر سے. عمر خیر ہے، تلوار لٹکائی ہے، کدھر جا رہے ہو؟ آج محمد کا کام تمام کرنے جا رہا، ادھر نہیں جانے دوں گا، تو بے دین ہو گیا ہے. الجھ پڑے. جب دیکھا کہ حضرت نعیم نے دیکھا کہ یہ مجھ پر بھاری ہے اور یہ اب مجھے ہی کوئی تکلیف پہنچائیں گے تو ان کا رستہ تو روکنا ہے. کہنے لگے ادھر کیا جاتا ہے، پہلے گھر کی تو خبر لے، لوگ کیا کہیں گے، میرے گھر کو کیا ہوا؟ تیری بہن اور تیرا بہنوئی مسلمان ہو گئے، جاؤ جا کے پہلے ان کی خبر لو. ہیں میرا بہنوئی، میری بہن مسلمان ہو گئے، یہ تو عمر کی برداشت سے باہر ہے. اب جا تو مصطفیٰ کی طرف رہے تھے، کانٹا بدل گیا، اپنی بہنوئی کے گھر چلے گئے. دروازے کے قریب آئے تو اندر کوئی قاری قرآن پاک پڑھا رہا تھا اور آواز آ رہی تھی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ.
الا تذکرۃ لمن یخشی۔ آج بھی کو عرب کا قاری قرآن پاک پڑھا ہو وجد آ جاتا ہے۔ ایمان والے یہ آج کے قاری ہیں، 14 صدی پہلے وہ جنہوں نے قرات مصطفیٰ سے حاصل کی ہو، ان کی عزت و عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کس انداز سے پڑھتے ہوں گے؟ عمر سن رہے ہیں، دہل گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اندر ہی اندر سے ہلچل سی مچ گئی، لیکن ابھی اپنا وہ کفر کا ان کا اندر کا ابھی وہ موجود تھا۔ دروازے کو دستک دے دی، دروازے کے سوراخوں سے گھر والوں نے دیکھا وہ عمر آ گئے۔ ان قاری صاحب کو تو انہوں نے چھپا دیا، بہنوئی اور بہن آگے بڑھے، دروازہ کھولا۔ کیا کر رہے تھے؟ کچھ نہیں۔ تم پڑھ رہے تھے؟ کیا پڑھ رہے تھے؟ بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ نہیں۔ انہوں نے اپنے بہنوئی کو مارا۔ عمر تھا، عمر کا مکہ تھا، بہنوئی کو مارا، بہنوئی گر گیا۔ 2-4 گھونسے اور لگا دیے۔ جب بہن نے دیکھا کہ میرے شوہر کو پیٹنے، بہن آگے بڑھی۔ عمر اس وقت غصے کی حالت میں تھے، ایک بہن کو بھی لگا دی، بہن گر گئی تو اسے چوٹ لگی، وہ زخمی شیرنی کی طرح اٹھ کے لگی، عمر سن لے، جس باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں ہے، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، سن لے، اگر تو کفر میں سچا ہے تو ہم مصطفیٰ کی غلامی میں بھی سچے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ عمر نے بہن کی زبان سے سنا، نڈال ہو گیا، یہ کیا، یہ تو بولتی نہیں تھی، آج سے کیا ہو گیا؟ کہنے لگی کیا پڑھ رہے تھے، ذرا مجھے بھی تو سناؤ، کیا پڑھ رہے تھے؟ تم نہیں پڑھ سکتے، تم ناپاک ہو، پاک ہو کے آؤ۔ کیسے غسل کرو؟ اب غسل کیا، غسل کرتے سارا غصہ پانی سے گیا، وہ تو ٹھنڈا ہو گیا۔ اب سناؤ۔ انہوں نے کاغذ آگے کر دیے، عمر پڑھ رہے ہیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی۔ یہ پڑھتے جا رہے ہیں، عمر کی کیفیت بدلتی جا رہی ہے، کہنے کتنا اعلیٰ کلام ہے۔ اتنا جب ان کی زبان سے نکلا، وہ چھپے ہوئے استاد صحابی قاری صاحب وہ فوراً باہر آئے، کہنے لگے عمر مبارک ہو، رات تیرے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھی اور میرے لیے بھی کوئی دعا مانگتا ہے؟ فرمایا ہاں، وہ آمنہ کا لال جو ساری خدائی کا رسول بن کے آیا ہے، رات عمر کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ یا اللہ، 2 عمر ہیں، دونوں ہی دلیر ہیں، ایک کو ابو جہل کہتے ہیں، ایک کو ابن خطاب کہتے ہیں، ان میں سے ایک مجھے دے دے۔ دعائیں مانگتے رہے، پھر آخر میں دعا اس کو چھوڑ دیا، یا اللہ اللہم ایدہ بعمر بن الخطاب، یا اللہ عمر بن خطاب دے کے اسلام کو تائید دے دے، اسلام کو تقویت دے دے۔ اور تیرے لیے تو رات آمنہ کے لال دعائیں مانگ رہے تھے۔ کل گئے مجھے بھی لے چلو، مجھے لے چلو، اس دربار میں لے چلو، میں تے آیا سا مار مقامنے نو، مینو مار دے لے چلو، کتھوں چنے تسی یہ پھل نوری، مینو وچ اس دربار دے لے چلا، لے جاؤ مجھے اس دربار میں۔ آقا کے دربار میں لے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ میں دار ارقم میں تشریف فرما تھے، دروازہ بند تھا، دروازے کے سوراخوں سے باہر آنے والا نظر آتا تھا، عمر گلے میں تلوار لٹکی آ رہے ہیں، اندر سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ تھے، صحابہ گھبرا گئے، تو صحابہ کہنے لگے، عمر آ گئے، حضرت حمزہ کہنے لگے سرکار کے چچا اچھی نیت سے آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا، اسے کیا معلوم کہ مصطفیٰ کے غلام ایسے ہی ہیں۔ دروازہ کھولو، دروازہ کھولا، جیسے ہی دروازہ کھلا سرکار تیزی سے آگے بڑھے، عمر کے حمائل سے پٹے سے پکڑ کر اسے کھینچا جھنجھوڑا، عمر کب تک غافل رہو گے؟ عمر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس وقت صحابہ نے اتنے زور سے نعرہ لگایا کہ مکہ کی وادی گونج اٹھتی، اللہ اکبر کی صدا سے۔ وہ ابو جہل کہنے لگے، محسوس ہوتا عمر بن خطاب اسلام میں چلا گیا، وہ بھی کلمہ پڑھ گیا۔ عاشقان اوز خوبا خوب تر، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر، یہ مصطفیٰ کے غلام ہیں جو آقا علیہ السلام کے دامن میں آتے ہیں تو پھر سب سے افضل والا ہو جایا کرتے۔ حضرت عمر دامن مصطفیٰ میں آ گئے،
کہ یا رسول اللہ اب چھپ کوئی عبادت نہیں ہوگی، اب سر عام عبادت ہوگی۔ ہم 40 ہیں، 20 ایک لائن میں، 20 ایک لائن میں، ایک کی قیادت حضرت حمزہ کر رہے ہیں، ایک کی قیادت حضرت عمر فاروق کر رہے ہیں، دونوں لائنیں 20 کی 40 آدمی یہ کعبہ میں آ جاتے ہیں، حرم محترم میں آ جاتے ہیں۔ عمر بھی بولتے ہیں، حضرت حمزہ بھی بولتے ہیں، آؤ جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے آ جاؤ، ہم سے مقابلہ کر لو۔ آؤ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے ہم سے نبڑ لو۔ اب مت سمجھنا محمد اکیلے ہیں، محمد مصطفیٰ کے ساتھ ان کے غلام اب جانساروں کی طرح شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے ہم چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے۔ عمر اسلام کیا لائے کہ اللہ کی رحمت ہوگی، ہم نے اعلان عبادت کرنی شروع کر دی۔ پھر قرآن نزدیک آتے بھی ڈرتا تھا کہ ان کے پیچھے عمر فاروق موجود ہے۔ یہ عمر ہیں جو بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، سرکار نے مانگا، پھر سرکار کے قریب ہوتے گئے، اتنا قریب ہوتے گئے کہ لمحہ بلمحہ قریب ہی ہوتے گئے، پھر سرکار کے ازدان ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے اکثر مصطفیٰ کریم کی زبان سے سنا، قوم تو آنا و ابو بکر و عمر، روح تو آنا ابو بکر و عمر، میں ابو بکر عمر اٹھے، میں ابو بکر عمر بیٹھے، میں ابو بکر عمر گئے۔ یہ سرکار جب بھی اکثر ان کا ذکر کرتے تھے گویا یہ مصطفیٰ کریم کے ساتھ شامل ہو گئے، اس وجود میں ضم ہو گئے۔ اب جہاں جہاں محمد مصطفیٰ جاتے تھے یہ غلام بھی ان کے ساتھ ہی جایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کی رحمت رب تعالیٰ کی برکتیں ہیں۔ شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا میری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت، میری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب کا جنت۔ رات اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا۔ عمر فاروق بولے یا رسول اللہ یہ تعداد تو تھوڑی ہے، یہ تعداد تو تھوڑی ہے، اللہ سے عرض کرنی تھی یا اللہ بڑھا دے۔ وہ نبی ہی کیا جسے دل کی دھڑکنوں کا پتہ نہ چلے۔ فرمایا عمر میں نے اللہ سے عرض کی تھی یا اللہ بڑھا دے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر فرمایا میرے حبیب آپ کی امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت، پھر ہر آدمی کے ساتھ 70,000 اور ہوگا جو بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا۔ بعض نے حدیث پاک یہاں تک لکھی اور بعض آگے بھی لکھتے ہیں، کہتے عمر پھر بولے سرکار یہ تعداد بھی تھوڑی ہے، سرکار یہ تعداد بھی تھوڑی ہے۔ فرمایا عمر ہاں تھوڑی ہے، میں نے اللہ سے عرض کی تھی یا رسول اللہ۔ پھر اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے جواب دیا ہے میرے حبیب آپ کی امت کے 70,000 بغیر حساب کے جنت، ہر آدمی کے ساتھ 70,000 اور بغیر حساب کے جنت، پھر ہر آدمی کے ساتھ 70,000 اور ہوگا جو بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا۔ یہ مصطفیٰ ہے، ان کی عطا ہے، ان کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک صدیقی محفل بھی سے سن لیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، فرمایا وہ اور ہوں گے یہ اور ہوں گے، امت کون سی ختم ہونے والی ہے؟ فرمایا میری امت کے 4 لاکھ آدمی بغیر حساب کے جنت، 70,000 وہ ہو گئے، پھر 70,000 ضرب 70,000 پھر ضرب 70,000، یہ 4 لاکھ آدمی بغیر حساب کے جنت یا اور ہوں گے۔ عمر تھے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ سے عرض کر دینی تھی۔ فرمایا ہاں میں نے اللہ سے عرض کی تھی۔ ادھر صدیق اکبر کہتے زدنا یا رسول اللہ، اور سرکار خود ہی بڑھا دیجیے، آپ کا قلم چلا ہوا کبھی رد نہیں کیا کرتا ہے، آپ خود بڑھا دیجیے، زدنا یا رسول اللہ، سرکار ہماری تعداد بڑھا دیجیے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر یہ لو یہ گئے جنت میں، یہ لو یہ جنت میں گئے۔ عرض کی سرکار کم ہیں اور بڑھائیے۔ فرمایا عمر یہ لو یہ جنت میں گئے، سرکار کم ہیں اور بڑھائیے۔ پھر سرکار کہنے لگے حضرت عمر بول کے ابو بکر رہنے دیجئے۔ ابو نے سرکار کی محفل میں عمر پر شاید پہلی مرتبہ جلال آیا، بولے تو نہیں، ایسے نگاہیں اٹھا کے دیکھا۔ عمر دل ہی دل میں کہ عمر اگر اللہ آج نبی کے صدقے ہم سب کو معاف کر دے تیرا کیا جاتا؟ میں تو اس نظریے میں بیٹھا تھا سب کو جنت لے جاؤں گا، تو نے رستے میں یہ سلسلہ کیوں توڑا؟ عمر بھی عمر تھے،
کہنے لگے حضرت دیکھیے صحیح ہاتھ کس کا ہے؟ یہ میرا آپ کا ہاتھ نہیں، مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، اگر اللہ چاہے تو ایک ہلے میں ہی سب کو جنت لے جا سکتا ہے۔ فرمایا سادہ کو عمر سچ کہہ رہا ہے، اگر اللہ چاہے تو ایک ہی ہلے میں سب کو جنت عطا فرما سکتا ہے۔ عاشقان او ز خوباں خوب تر، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب